فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے، آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث، بڑی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا۔ صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے۔ اب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں، فرمایا صبر کر اللہ دے گا۔ کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو؟ کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ،
आजमाइशें ही आजमाइशें होती, तो वो अजर देखेगा। वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई। और रो के कहने लगा लोगों, बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुजूर के साहिबजादे, आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। फरमाते हैं अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारकें वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला, दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू हैं, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर आती हैं। 500 साल फिरौन ने दावा खुदाई किया है माज़अल्लाह। 300 साल फिरौन का हाल ये था कि नंगे पांव कांटों पे चलता था और उसके पैर में कांटा भी नहीं